نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي ومن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، ایک مرتبہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ان کی ساتھی کسی کام کے لیے شہر گئے تو وہ اپنے خیمے میں اکیلے تھے۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت ان کے خیمے میں آئی اور کچھ مانگنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کچھ کھانے کو دینا چاہا لیکن اس عورت نے برملا کہا، میں آپ سے وہ کچھ چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ شیطان نے میرے عمر بر کی محنت ضائع کرنے کے لیے اس عورت کو بھیجا ہے۔ وہ خوف خداوندی سے زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مصیبت سے جان چھوٹی۔ رات کو سوئی تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مبارکباد ہو، تم نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو ایک نبی نے کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک امیر شخص تھا جس کی بیوی رشک کمر اور پری چہرہ تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ بناؤ سنگار کرتے ہوئے اس نے ناز نخرے سے اپنے خاوند کو کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھے دیکھے اور میری تما نہ کرے۔ خاوند نے کہا، مجھے امید ہے کہ جنید بغدادی کو تیری پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ بیوی نے کہا، مجھے اجازت ہو تو جنید بغدادی کو آزما لیتی ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے، یہی گھوڑا اور یہی گھوڑے کا میدان، دیکھ لیتی ہوں جنید بغدادی کتنے پانی میں ہے۔ خاوند نے اجازت دی۔ پھر کیا ہوا، وہ عورت بن سنور کی جنید بغدادی کے پاس آئی اور ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے چہرے سے نقاب کھول دیا۔ جنید بغدادی کی نظر پڑی تو انہوں نے زور سے اللہ کے نام کی ضرب لگائی۔ اس عورت کے دل میں یہ نام پیوست ہو گیا، اس کی دل کی حالت بدل گئی۔ وہ اپنے گھر واپس آئی اور سب ناز و نخرے چھوڑ دیے۔ زندگی کی صبح و شام بدل گئی۔ سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر گزارتی تھی۔ خشیت الہی اور محبت الہی کی وجہ سے آنسو کی لڑیاں اس کے رخساروں پر بہتی رہتی۔ اس عورت کا خاوند کہا کرتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی کا کیا بگاڑا تھا، اس نے میری بیوی کو راہب بنا دیا اور میرے کام کا نہ چھوڑا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب نور نسبت میری سینے میں منتقل ہوا تو ایسی بات میں ٹھنڈک نصیب ہوئی کہ باوجود اپنے بھرپور جوانی کی میرے لیے عورت اور دیوار کے درمیان فرق ختم ہو گیا۔ ان منظر بالا واقعات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اولیاء کاملین کو محبت الہی کی ایسی حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ پھر نفسانی اور شہوانی لذتیں ان کی نظر میں ہیج ہو جاتی ہیں۔ گویا اولیاء اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر بالفرض بتقاضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو وہ جب تک سچی توبہ کی ذریعے اس کو معاف نہیں کروا لیتے ان کو چین نہیں آتا۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس کی عمدہ دلیل ہے۔ ان کو سچی توبہ پر اتنا اجر ملتا ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ نکال کر تقسیم کرے تو پورے شہر کے گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے۔ اہل اللہ فرشتے نہیں ہوتے بلکہ انسان ہی ہوتے ہیں، ان سے احیانا گناہ کا سرزد ہو جانا ممکن ہے مگر وہ گناہ پر جمی نہیں رہتے۔ ایسے واقعات پر بہت شاذ ہوتے ہیں بلکہ الشاہد کالمعدوم کے مطابق نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ عام دستور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کبیرہ گناہ سے حفاظت فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی ان سے اپنی حفاظت کی چھتری تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے لغزش اور کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر وہ
خوب آہوزاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ پروردگار عالم کو ان کا رونا دھونا، منت سماجت کرنا اور معافی مانگنا اچھا لگتا ہے۔ بعض اوقات تو سچی توبہ پر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اصول یہی ہے کہ ولی اللہ بدکاری پر جمع نہیں رہتا، جبکہ بدکاری پر جمع رہنے والا ولی اللہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ قرآن مجید میں کوٹ شامل نہیں ہو سکتا، یعنی باطل اس میں جگہ نہیں پا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کتابت اور پرنٹنگ کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی غفلت کا مظاہرہ کرے تو قرآن مجید میں کتابت کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر یہ غلطیاں قرار نہیں پکڑ سکتی۔ جب بھی کوئی حافظ عالم اس کو پڑھے گا تو فوراً اس کی نشاندہی کرے گا، چنانچہ کوٹ کو دور کیا جائے گا۔ باطل حق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں مل سکے گا۔ جس طرح قرآن مجید میں کتابت کی غلطی پر قرار نہیں پکڑ سکتی، اس طرح اہل اللہ کی زندگی میں کبیرہ گناہ کی عادت قرار نہیں پکڑ سکتی۔ ولی اللہ وہی شخص ہوتا ہے جو شریعت و سنت پر استقامت کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر شیطان اس سے کوئی غلطی کروانے میں کامیاب ہو بھی جائے تو وہ فوراً نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے، گناہ پر جمع نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اصول یہی ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں۔ یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اولیاء کاملین اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں تو پھر وہ کبھی کبھار حفاظت سے دور کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مربی ہیں، ان کے مختلف حالات میں تربیت فرماتے ہیں۔ اپنے اولیاء میں سے کسی ایک سے کوئی ایسا عمل کرواتے ہیں کہ جس کی بنا پر اسے اپنے نفس پر خوب ملامت کرنے کا موقع ملے، اس کے اندر سے خود پسندی اور عجب کو خرچ کر نکال دیتے ہیں، اس کو سراپا نیاز بنا دیتے ہیں، ناز کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک عیسائی بستی کے قریب سے گزرتے ہوئے حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ عیسائی لوگ کتنے کم عقل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ بس اتنی معمولی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے اس کی باطنی کیفیات کو سلب کر لیا۔ وہ ایک عیسائی دوسرے پر فریفتہ ہو گئے، اس سے شادی کرنے کی غرض سے 1 سال سور چراتے رہے، قرآن مجید اور حدیث کا حفظ بھول گئے۔ بالآخر ان کی مرید حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے ملنے آئے تو وہ دونوں مل کر خوب روئے، اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی فیات واپس لوٹا دی۔ یہ سب کچھ اس لیے پیش آیا کہ حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلے کہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ میری عقل کا کمال نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کمال ہے۔ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت دوبارہ کام کرنے لگی اور پہلے سے بھی زیادہ دین کی محنت کرنے لگے اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت سے کبھی بھی دور نہ فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشائخ کرام اپنے مریدین کو ذکر و مراقبہ کی تعلیم دیتے ہیں، جن پر پابندی اختیار کرنے سے سالک کے اندر نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی نگاہ پاک ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، طبیعت شریعت کے پابند بن جاتی ہے، انہیں پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی صفت مقام ولایت کے حاصل ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت انسان بالغ کب ہو جاتا ہے؟ فرمایا بالغ شریعت یا بالغ طریقت۔ اس نے عرض کیا حضرت مجھے دونوں کی تفصیل بتا دے۔ فرمایا انسان بالغ شریعت تب ہوتا ہے جب اس کے اندر سے منی نکلے، اور بالغ طریقت تب ہوتا ہے جب وہ منی سے نکل جائے، یعنی شہوت سے متعلق گناہوں سے بچ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب نور ولایت سینے میں داخل ہوتا ہے تو سالک کی جانی کی فیات کو سکون مل جاتا ہے، شہوات کے سمندر میں مدو جزر کی حالت نہیں رہتی، سالک کو پاک دامنی کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہی صفت ولایت کا منشا اور اس کی شرط ہے۔ یہی صفت